بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے اس باب میں ان احادیث کو ذکر کیا گیا جس میں تصویر بنانے اور بنوانے کی ممانعت آئی اور اس کام کو حرام قرار دیا گیا۔ تو اس کی چند حدیثیں ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی تھی، تو آج کے سبق میں ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے شروع کریں گے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل مصور فی النار یجعل له بکل صورت صورها نفس فیعذبه فی جہنم۔ قال ابن عباس فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فی، متفق علیہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تصویر بنانے والا جہنمی ہے۔ اس کی ہر تصویر کے بدلے میں جو اس نے دنیا میں بنائی تھی اس سے ایک آدمی پیدا کیا جائے گا جو اسے جہنم میں عذاب دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا بس اگر تم نے تصویر ضروری بنانی ہو تو پھر درخت کی اور ایسی چیز کی تصویر بناؤ جس میں روح نہ ہو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دنیا میں مصور یعنی تصویر بنانے والے نے جتنی زیادہ تصویریں بنائی ہوں گی قیامت کے دن اس کو اتنا ہی زیادہ عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اور تصویر بنانے والے کے لیے دیکھیں کتنا سخت عذاب بتایا گیا، کیونکہ یہ حرام کام ہے۔ کئی جگہ اس کی احادیث میں کئی جگہ اس کی ممانعت بیان کی گئی اور اس کی پر وعیدیں بھی وارد ہوئیں۔ پھر حضرت ابن عباس نے فرمایا فَإِن كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، یعنی اگر ضروری ہو تو اب ایسی چیز کی تصویر بنائی جائے جس میں جان اور روح نہیں ہوتی، مثلا درخت، عمارت، پہاڑ وغیرہ۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ عام طور سے مصور کا اطلاق جاندار تصویر بنانے والے پر ہی ہوتا ہے اور بے جان اور جمادات، نباتات وغیرہ کی تصویر بنانے والے کو مصور نہیں بلکہ نقاش کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ جو مصور بولا گیا تو اس سے مراد ہے جو جانداروں کی تصویریں بناتا ہو۔ وعنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صور صورتا فی الدنیا کلف ان ینفخ فیہا الروح یوم القیامہ ولیس بنافخ، متفق علیہ۔ انہی سے یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی اسے قیامت والے دن مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس میں روح ڈالے، جبکہ وہ اس میں روح ڈالنے پر قادر کیسے ہوگا، یعنی وہ روح اس میں نہیں ڈال سکے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر تصویر بنانے والا تصویر کو حلال سمجھ کر بناتا ہے پھر تو وہ کافر ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہے گا۔ اگر وہ اس کو حرام سمجھ کر کرتا ہے تو اب اس کو جہنم میں تو جانا ہوگا لیکن اپنے ایمان کی برکت سے جہنم سے نکل آئے گا، یعنی اپنی سزا وغیرہ بھگت کر، یا جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ تو فرمایا ان ینفخ فیہا الروح، کہ وہ اس میں روح ڈالے۔ مطلب یہ کہ اس مصور نے دنیا میں اللہ کے عمل کی نقل کی ہے کہ اللہ نے انسانوں کو، حیوانات وغیرہ کو پیدا کیا اور اس میں روح ڈالی، تو اس نے بھی انسانوں اور حیوانات کی تصویر بنائی مگر روح نہ ڈال سکا۔ تو اب قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا تم نے اللہ کی جو مشابہت اختیار کی تھی تو اب اس کو مکمل کرو، یعنی اس میں روح ڈالو، مگر جب وہ روح نہیں ڈال سکے گا تو اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اور ظاہری بات ہے کہ روح اس سے نہیں ڈال ہوگی تو یہ بطور زجر اور دھمکی کے ہے کہ اگر ایمان والا ہے تو انشاءاللہ پھر تو ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال دیا جائے گا، لیکن جہنم کا میں تھوڑا سا عرصہ رہنا بھی کون سا آسان ہے، اتنے سخت اس میں عذاب ہے۔ تو اس لیے اس کام کو ہی چھوڑ دینا چاہیے جو جہنم میں جانے کا سبب ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اتنا زیادہ اس تصویر کے بارے میں احادیث میں وارد ہوئے
کہ اس کے بنانے والے کو اتنی سخت سزائیں دی جائیں گی، تو یہ کام معلوم ہوا کہ یہ حرام ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، متفق علیہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں مبتلا تصویر بنانے والے ہوں گے۔ اس میں فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن مصوروں کو ہوگا، تو یہاں پر مصورون سے مراد بتوں کی مورتیاں بنانے والے ہیں کہ وہ اس لیے بناتا تھا کہ لوگ ان مورتیوں کی پوجا کریں، تو اس عمل سے یہ شخص کافر ہو جائے گا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں یہاں پر مصورون سے مراد مطلق مصور ہے، خواہ وہ مورتیاں بنائے یا جانداروں کی ویسے ہی تصویریں بنانے والا ہو۔ تو خلاصہ یہ کہ حدیث میں فوٹوگرافروں، ویڈیو سازوں کے لیے سخت وعید ہے کہ اللہ کی صفت خالقیت میں اللہ کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اس حدیث میں غیر جاندار کی تصویر بنانے والے داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ اس کی بعض احادیث میں ان کے بنانے کی اجازت ہے، مگر غیر جاندار کی تصویر بھی بنانا بعض علماء کے نزدیک مکروہ ہوگا، یعنی یہ بھی لا یعنی چیز میں داخل ہے، اس لیے اس کے بنانے میں بھی کراہت ہے، لیکن جاندار تصویر بنانا جو ہے وہ تو حرام ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی ومن ازلم ممن ذهب يخلق كخلقي فيخلق ذرة او ليخلق حبة او ليخلق شعيرة، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں میں سب سے بڑا ظالم کون ہے جو میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرنے لگتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ ایک ذرہ ہی پیدا کر کے دکھائیں، یا کسی غلے کا ایک دانہ ہی پیدا کر کے دکھائیں، یا ایک جو بھی پیدا کر دیں۔ تو اس حدیث میں تصویر کے حرام ہونے کی ایک وجہ، ایک علت کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ کہ تصویر اور تخلیق اللہ جل شانہ کی خاص صفات میں سے ہے، جن سے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ جن صفات میں اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام خالق اور مصور بھی ہے، اور غیر اللہ پر اس کا اطلاق جائز نہیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، تو اس میں خالق اور مصور ہونے کی صفت اللہ کے ساتھ مخصوص کی گئی ہے۔ تو اب جس شخص نے کسی جاندار کی تصویر بنائی تو گویا اس نے اللہ کی صفت تخلیق اور تصویر میں شرکت کرنے کا عملی دعویٰ کیا، اور اس لیے اس شخص سے کہا جائے گا کہ تم ایک دانہ گندم وغیرہ کا تو پیدا کر کے دکھلاؤ، یعنی جاندار چیز پیدا کرنا تو بہت ہی بعید ہے، تم یہ ایک دانہ ہی بنا کے دکھاؤ تو کیا تم بنا سکتے ہو؟ تو وہ ہرگز نہیں بنا سکے گا، تو اس لیے اللہ پاک نے تصویروں سے منع فرمایا۔ وعن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورہ، متفق علیہ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی کتا ہو یا تصویر ہو، یعنی تصویر اور کتا جو ہیں یہ اتنی بری چیزیں ہیں کہ فرشتوں کو یہ اتنی ناپسند ہیں کہ وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو اس سے مراد وہ کتا ہے جس کا رکھنا حرام ہے، اور جن کتوں کو رکھنے کی اجازت ہے وہ اس میں داخل نہیں ہیں، مثلاً شکاری کتے، اسی طرح کھیت یا جانوروں کی حفاظت والے کتے، تو ان کو رکھنے کی اجازت ہے، ان کی موجودگی فرشتوں کی آمد کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی۔
اور تصویر سے وہ تصویر مراد ہے جس کا رکھنا یا استعمال کرنا حرام ہے، اور اگر ایسی تصویر جو بالکل چھوٹی ہو یا غیر جاندار کی تصویر ہو تو ان کی موجودگی میں بھی فرشتوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا حکم عام ہے، یعنی ہر قسم کا کتا اور ہر قسم کی تصویر اس میں داخل ہے، خواہ اس کو گھر میں رکھنے کی اجازت بھی ہو تب بھی فرشتوں کو یہ پسند نہیں۔ اور فرشتوں سے وہ فرشتے مراد ہیں جو انسانوں کے اعمال لکھنے، اس کی حفاظت کرنے والے نہ ہوں، کیونکہ اعمال لکھنے والے اور حفاظت کرنے والے تو ہر حال میں انسان کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ تو اس میں ان کی قباحت بتانا مقصود ہے کہ تصویر اور کتا یہ کس قدر قبیح چیزیں ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال وعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل صلی اللہ علیہ وسلم ان یأتیا فراث علیہ حتی اشتد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرج فلقیہ جبریل علیہ السلام فشکا الیہ فقال ان لا ندخل بیتا فیہ کلب ولا ثورہ رواہ البخاری راس ابتا وہو بالسائل مثلثہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کا وعدہ کیا، پس انہوں نے آنے میں تاخیر کر دی حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت گناہ گزرا۔ بالآخر آپ باہر تشریف لائے تو آپ کو وہاں پر جبرائیل امین ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شکایت کی تو حضرت جبرائیل نے فرمایا ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی کتا ہو یا تصویر ہو۔ راسا سا مثلثہ کے ساتھ بمعنی تاخیر کرنا۔ تو جیسا کہ پچھلی حدیث میں بھی بتایا کہ جس جگہ کتا ہوتا ہے اس جگہ پر فرشتے نہیں آتے، یہی واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا کہ حضرت جبرائیل امین نے آنے کا وعدہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتظار کیا مگر وہ نہ آئے۔ جب باہر نکلے تو جبرائیل امین تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت پر انہوں نے کہا کہ گھر میں کتا تھا، اس لیے ہم ایسے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اس کی وجہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ کتا نجاست کھاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو شیطان کہا جاتا ہے، جبکہ فرشتہ روحانی ہوتا ہے اور یہ ضد ہے شیطان کی، تو فرشتے کو نجاست سے سخت نفرت ہے، اس لیے دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال اس میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کتا کس قدر قبیح اور کس قدر گندی چیز ہے کہ اس سے پاک روحانی فرشتے نہیں آتے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت وعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام فی ساعت ان یأتیہ فجاءت تلک الساعت ولم یأتی قالت وکان بیدہ عصا فطرحها من یدہ وہو یقول ما یخلف اللہ وعدہ ولا رسولہ ثم التفت فإذا جرو قلب تحت سريري فقال متى دخل هذا القلب فقلت والله۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کسی ایک وقت میں آنے کا وعدہ کیا، پس وہ وقت آ گیا مگر جبرائیل امین نہیں آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، پس آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے پھینک دیا اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا نہ اس کا رسول یعنی بھیجا ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے ایک پلہ یعنی کتے کا بچہ پلہ ہے، تو فرمایا یہ کتا کب اندر گھس آیا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے کہا خدا واللہ یعنی خدا کی قسم ما دریت بی فامر به فخرج فجاءه جبریل صلی اللہ علیہ وسلم
फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअदतनी फजलस्तु लका वलम तअतिनी फ़क़ाल मनअनिल कल्बुल्लज़ी कान फ़ी बैतिक इन्ना ला नदखुलु बैतन फ़ीही कल्बुन वला सूरा। कि मुझे तो इसका पता नहीं, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में हुक्म फरमाया कि इसे बाहर निकालो। इसे जब बाहर निकाला गया तो इसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने मुझसे वादा किया था, मैं आपके लिए इंतज़ार में रहा लेकिन आप नहीं आए। तो हज़रत जिब्राईल अमीन ने अर्ज़ किया, मुझे इस कुत्ते ने रोके रखा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में था। हम इस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता या तस्वीर हो। तो कुत्ते और तस्वीर की मौजूदगी में सिर्फ फरिश्ते दाखिल नहीं होते, इसमें इनकी क्या खसूसियत है, यानी फरिश्ते दाखिल क्यों नहीं होते, तो इसके बारे में ये बताया जाता है कि दर हकीकत सिर्फ कुत्ते और तस्वीर की कोई ख़ास खसूसियत नहीं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे फरिश्ते नफ़रत करते हैं। यानी जिस मकान में, जिस जगह में वो चीज़ें होती हैं, तो रहमत के फरिश्ते इस मकान या इस जगह में दाखिल नहीं होते। और बाज़ उलमा ने इसके बारे में मुस्तकिल रिसाला लिखा है या किताबें लिखी हैं, यानी जिसमें वो तहरीर फरमाते हैं कि बहुत सी चीज़ें जिससे फरिश्ते नफ़रत करते हैं और इसकी मौजूदगी में दाखिल नहीं होते, तो उनमें वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। यानी इसमें पेशाब, पखाना या कोई नंगे सर औरत मौजूद हो, या इसी तरह से बाज़ दूसरी भी चीज़ें हैं जिनका ज़िक्र फरमाया। वअन अबिल हय्याज हय्यान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल ली अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु अला अबअसुका अला मा बअसनी अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्ला तदअ सूरतन इल्ला तमस्तहा वला क़ब्रन मुशरिफन इल्ला सवैता। हज़रत अबुल हय्याज हय्यान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मुझसे हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, क्या मैं तुझे इस काम पर ना भेजूं जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा था, कि कोई तस्वीर देखो तो इसे मिटा डालो, कोई ऊंची कब्र देखो तो इसको बराबर कर दो। तो तस्वीर और ऊंची कब्रें ऐसी मुनकिरात में से हैं जिसको ख़त्म करवाना मुसलमान हुक्मरान की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि शरीयत में पुख्ता कब्रें जो हैं और एक बालिश से ऊंची कब्रें ये बनाना मना है।